السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 30 سورۃ بقرہ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں اس شخص کو بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کی تنزیہ بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالی نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کا فرشتوں کے ساتھ محاورہ، فرشتوں کے ساتھ گفتگو کا ذکر ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جس پر فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا بلکہ بیان چاہا، اللہ رب العالمین سے وضاحت چاہی کہ کیا آپ اس زمین کے اندر ایسے شخص کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، کیونکہ ان کا تجربہ تھا کہ پہلے زمین پہ یا پہلے جو لوگ رہ چکے تھے وہ فسادی تھے، وہ خون جو ہے بہاتے تھے، اور پھر انہوں نے فرشتوں نے اپنی جو ہے بیان کی، اپنی جس کو آپ کہیں گے اپنی طبیعت بیان کی کہ ہمارا کام جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، تو آپ کو تو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی تسبیح کہنے والا ہو تو ہم موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ۔ علماء کہتے ہیں کہ اذ جو ہے یہ مفعول ہے فعل محذوف کا، اذ مفعول ہے فعل محذوف کا، یہاں مقدر ہے اذکر اذ قال، اذکر اذ قال، کہ تم کہو، تم یاد کرو اس وقت کو جب کہا،
اور خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ربک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. آپ کے رب نے جب کہا، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے کہا. اب جب خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہاں پر ربک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کاف جو ہے یہ واحد کے لیے آتا ہے اور کما تثنیہ کے لیے اور کم جمع کے لیے. تو یہاں ہے ربک، ربکما یا ربکم، یہ نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا ربک. تو خطاب جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ ربوبیت خاصہ کے اقسام میں سے ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ ربوبیت کی اقسام ہیں ربوبیت عامہ اور ربوبیت خاصہ. ربوبیت عامہ رب العالمین، اور ربوبیت خاصہ جیسے یہاں اللہ نے فرمایا ربک، یعنی رب العالمین یہاں نہیں فرمایا اللہ نے بلکہ یہاں فرمایا ربک. تو یہ عبودیت خاصہ ہے، ربوبیت خاصہ ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا للملائکہ، للملائکہ لام جو ہے یہ تعدیہ کے لیے ہے، یعنی یہ متعدی ہے قول مقول لہو کے لیے، یعنی فرشتوں کے لیے متعدی، یہ متعدی کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اور ملائکہ، ملائکہ جو ہے یہ جمع ہے ملأک کی، ملائکتن یہ جمع ہے ملأکن کی، ملأک میم لام حمزہ اور کاف. اور ملأک کی اصل جو ہے وہ ہے مألک، مألک میم حمزہ لام کاف. کیونکہ یہ مألک جو ہے یہ مأخوذ ہے، یہ مشتق ہے الوکہ سے، الوکہ حمزہ لام واو کاف اور تا. اور الوکہ جو کہتے ہیں الوکہ رسالت کو کہتے ہیں، الوکہ رسالت کو کہتے ہیں. تو ملائکہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ملائکہ ایک غیبی عالم ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں نور سے بنایا ہے، اور ان کے اعمال اور مختلف وظائف رکھے ہیں. ان میں سے بعض وہ جو ہیں، بعض فرشتے وہ وحی لاتے ہیں جیسے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام. جیسے اللہ نے فرمایا من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فإنه نزله على قلبك، بے شک کہ جبریل علیہ السلام نے اس وحی کو نازل کیا آپ کے دل پر. تو بعض فرشتے جو ہیں وہ وحی پر موکل ہیں، وحی کے ذمہ دار ہیں جیسے جبریل علیہ السلام. اور بعض لوگ جو ہیں وہ بارش کے ذمہ دار ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ جو ہے پھل وغیرہ جو ہے میوجات اگانے کے ذمہ دار ہیں جیسے میکائیل علیہ السلام. اور بعض فرشتے جو ہیں وہ نفخ سور پہ موکل ہیں، وہ سور میں پھونکنے پر موکل ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ سور میں پھونکیں گے جیسے اسرافیل علیہ السلام. اور بعض فرشتے جو ہیں وہ بنو آدم کے روحوں کے ساتھ کیا ہے موکل ہیں جیسے ملک الموت. تو گویا کہ ان کے مختلف جو ہے کیا ہے، مختلف وظیفے ہیں، مختلف اعمال ہیں، ان کے مختلف ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی. تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. خلیفتن آیا، خلیفتن یہ عموم ہے، عموم کہتے ہیں عام. میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. خلیفہ کس کا؟ خلیفہ ایک معنی کیا گیا ہے خلیفہ اللہ کا خلیفہ، دوسرا معنی ہے خلیفہ ان لوگوں کا جو پہلے تھے، تیسرا معنی ہے کہ ایک دوسرے کے بعد آئے گا، یعنی ان کی نسلیں ہوں گی، ان کی ذریت ہوں گی، تو یہ ایک دوسرے کا خلیفہ بنے گا.
کئی اقوال ہیں اہل علم کے اس بارے میں کہ خلیفہ سے کس کا خلیفہ. تو ایک یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ، دوسرا یہ ہے کہ اپنے سابقین کا خلیفہ، اور تیسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خلیفہ، یعنی جو بچے بنیں گے بچے والدین کے خلیفے ہوں گے، اور پھر ان کے بچے ان کے خلیفہ ہوں گے، اور پھر ان کے بچے ان کے خلیفہ ہوں گے، آخر تک. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے خلیفے، اللہ کا خلیفہ، تو مانا ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں مراد جو لیا آدم اور آدم کے بیٹے، مراد یہاں اللہ اور آدم کے بیٹے ہیں، کہ اللہ رب العالمین ان کو خلیفہ بنائے گا جو اللہ رب العالمین کے بندوں میں شریعت کے پہنچانے اور شریعت کی دعوت دینے اور بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں جو ہے کیا ہے خلیفہ بنیں گے. اللہ رب العالمین سے وہ جاہل نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین سے وہ غافل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ خلیفہ بنیں گے. اللہ رب العالمین بندوں میں ان کو خلیفہ بنائے گا، یعنی وہ شریعت پہنچائیں گے اور دعوت دیں گے شریعت کی، اور اس کے ذریعے سے بندوں کے درمیان، اللہ کے فیصلوں کے درمیان، اللہ کے بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، سورہ صاد آیت نمبر 26. اللہ فرماتے ہیں اے داؤد، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین کے اندر، فاحکم بین الناس، تو آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، تو آپ لوگوں کے درمیان حکم چلائیں. گویا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم پہنچانے میں اللہ کے خلیفے ہیں. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا معنی ان لوگوں کے بعد آنا جو ان سے پہلے تھے، تو مطلب یہ ہوگا کہ زمین پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آباد تھی، زمین پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آباد تھی. اور جب آباد تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پھر خلیفہ بنیں گے ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خلیفہ بنیں گے، ایک دوسرے کا خلیفہ بنیں گے، یعنی ان کی ذریت ہوں گی، ان کی نسل ہوگی، اور یہ مریں گے وہ زندہ ہوں گے، تو اس تفسیر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ جو ہے یہ پھر ہوں گے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، ایک دوسرے کے بعد آئیں گے. اس میں احتمال ان ساری چیزوں کا ہے کہ خلیفہ اللہ کا بھی ہو سکتا ہے، خلیفہ ان لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے جو پہلے گزر گئے، اور خلیفہ ان لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے جو آنے والے ہیں. یعنی ایک مرا اور دوسرا جو ہے اس کا خلیفہ بنا آخر تک. تو اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے جو یہاں پہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس بارے میں راجح یہ ہے کہ یہاں خلیفہ ان لوگوں کا جو پہلے گزر چکے ہیں، اور پھر معنی یہ ہوں گے کہ زمین جو ہے، زمین پر مخلوقات تھی اس سے پہلے بھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے. اسی لیے فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
کیا آپ اس زمین میں ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو اس میں فساد کریں گے اور جو اس میں خون بہائیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے والے لوگوں نے کیا؟ تو یہ جو استفہام ہے اتجعلوا، حمزہ استفہامیہ، یہ استفہام جو ہے یہ استطلاع کے لیے ہے، یہ جاننے کے لیے ہے، یہ اعتراض کے طور پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے، اور عنقریب حالات جو ہیں یہ بدل جائیں گے اور جیسے پہلے تھے ایسے نہیں ہوں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور حالانکہ واو حالیہ، حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کے معنی ہوتا ہے تنزیح، تنزیح کے معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا۔ اللہ رب العالمین کو دو چیزوں سے پاک جاننا، پہلا نقص، کسی نقص سے، کسی عیب سے اللہ کو پاک جاننا، اور دوسرا کمال میں نقص، اللہ رب العالمین کے کمال میں نقص سے اللہ کو پاک جاننا۔ ایک تو اللہ کو ناقص جاننا، اللہ کو ناقص کہنا یا اللہ رب العالمین کے عیوب بیان کرنا۔ اللہ رب العالمین عیوب سے بھی پاک ہے، عیبوں سے بھی پاک ہے، اور اللہ رب العالمین نقص سے بھی پاک ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العالمین اپنے کمال میں نقص سے بھی پاک ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ساری صفات کاملہ ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ کاملہ ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ کاملہ ہیں۔ تو ان کاملہ میں، کمال میں نقص جاننا، نقص کا اعتقاد رکھنا، یہ اس میں جو ہے کیا ہے، اس کو ہم کہیں گے تسبیح بیان کرنا، یعنی کہ جو شخص اللہ رب العالمین کو ذات میں بھی کامل جانتا ہے اور جو شخص اللہ رب العالمین کو صفات میں بھی کامل جانتا ہے، تو گویا کہ اس نے تسبیح کی۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مخلوقین سے، مخلوقات سے، مشابہت سے بھی اللہ کو پاک جاننا۔ گویا کہ تین چیزیں ہمارے سامنے آئی، ایک اللہ رب العالمین کو عیب عیوب سے اور نقائص سے پاک جاننا، اور دوسرا اللہ رب العالمین کو کمال میں نقص سے پاک جاننا، اور تیسری چیز اللہ رب العالمین کو مخلوقات سے مماثلت سے پاک جاننا، یعنی اللہ رب العالمین مخلوق کے مثل نہیں ہے، مخلوق جیسا نہیں ہے۔ اس سارے میں کیا ہے؟ اس سارے میں اللہ رب العالمین کی تنزیہ ہے، نقص سے مطلقاً اللہ رب العالمین پاک ہے، یعنی ہر وہ صفت جو صفت ناقصہ ہے، ہر وہ ناقص صفت جو عیب دار ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کو کبھی بھی اس صفت نقص سے متصف نہیں کیا جا سکتا، چاہے ابدی طور چاہے دائمی طور، اور نہ اس کی خبر دی جا سکتی ہے، یعنی نقص کے، صفت نقص سے اللہ رب العالمین کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے کمال میں نقص سے اللہ رب العالمین کو پاک جاننا بھی ضروری ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کے کمال میں نقص ہو۔ اللہ رب العالمین کی قدرت، ممکن ہی نہیں کہ اس قدرت میں کیا ہو، نقص ہو۔ اللہ رب العالمین کی جو طاقت ہے، اللہ رب العالمین کی جو قوت ہے، اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے، اس قدرت میں کسی قسم کا نقص نہیں، یہ قدرت کاملہ ہے، یہ قدرت کاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی جو طاقت ہے، اللہ رب العالمین کی جو قوت ہے، اللہ رب العالمین کی قوت، طاقت اور قدرت میں عاجزی پھٹک بھی نہیں سکتی، عاجزی قریب بھی نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین کی قوت، طاقت اور عظمت کے۔ اللہ رب العالمین کی قوت کاملہ ہے، ممکن ہی نہیں کہ اس میں کمزوری ہو۔ اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ کامل ہے، ممکن ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کو نسیان ہو۔ اور اسی طرح آپ
دیگر صفات کے بارے میں بھی کہتے جائیں. یعنی اللہ کی جو بھی صفت ہے، اللہ رب العالمین کی جو بھی صفت ہے، صفت سمع ہے، صفت بصیر ہے، یا اس طرح سے علیم ہے، حکیم ہے، یہ ساری جو صفات مقدسہ ہیں اللہ عز و جل کی، یہ صفات ساری کی ساری کیا ہیں؟ کاملہ ہیں. ان میں کسی قسم کا نقص نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. خلقنا السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہے. فی 6 ایام، اسے ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا. وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو اللہ رب العالمین اپنی صفات میں کامل ہے. اللہ رب العالمین کی صفات کاملہ ہیں. اللہ رب العالمین کی ان صفات کاملہ میں کسی قسم کا نقص داخل ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی تنزیہ مخلوقات کی مماثلت سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى آیت نمبر 11. لیس کمثلہ شیء، اللہ کا مثل کوئی نہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، سورۃ النحل آیت نمبر 74. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ رب العالمین کی مثالیں مت بیان کرو. اللہ رب العالمین کی مثال نہیں دی جا سکتی. کسی جو ہے مخلوق کے ساتھ اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ رب العالمین کی مثال کسی مخلوق سے نہیں دی جا سکتی. اس سے بھی اللہ رب العالمین کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین اس سے بھی منزہ ہیں. اللہ رب العالمین اس سے بھی پاک ہیں. کیونکہ اگر ہم خالق کو مخلوق سے تشبیہ دیں، اگر ہم خالق کو مخلوق کے مثل کہیں، ہم یہ کہیں کہ اللہ فلاں انسانوں جیسا ہے، یا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کسی جو ہے سورج جیسا ہے، یا اللہ رب العالمین چاند جیسا ہے، یا اللہ رب العالمین فلاں مخلوق کی طرح ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ گویا کہ ہم نے اللہ کی تمثیل دی، اللہ کی مثال دی. اور یہ کیا ہے؟ اس سے اللہ نے بیان فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ رب العالمین کی مثالیں نہ دو. اللہ رب العالمین کی مثالیں نہ دو. اللہ رب العالمین کسی مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتا. اللہ رب العالمین کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، کیونکہ کسی مخلوق کی طرح ہونا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ تنزیہ نہیں ہے. بلکہ اگر ہم کسی افضل شخص کو کسی غیر افضل شخص سے مثال دیں، اگر ہم کامل اور ناقص کے درمیان مثال دیں تو گویا کہ ہم نے کامل کو ناقص کہا. کہنے والا کہتا ہے الم تر ان السیف ينقص قدره اذا قیل ان السیف امضى من العصا. کہتے ہیں الم تر، آپ نہیں جانتے، ان السیف ينقص قدره، کہ تلوار کی قدر اور تلوار کی منزلت کم ہو جائے گی. اذا قیل، جب یہ کہا جائے کہ ان السیف امضى من العصا، کی تلوار جو ہے یہ لاٹھی سے زیادہ تیز ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ تلوار لاٹھی سے زیادہ تیز ہے تو یہ تو نقص ہے تلوار کا، یہ تعریف نہیں ہوئی. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو کسی مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے تو گویا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے نقص بیان کیا. تو اللہ رب العالمین نقص سے جو ہے کیا ہے؟ بری ہے. بلکہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص کے پاس تلوار ہے اور وہ تلوار کیا ہے؟ وہ لاٹھی سے زیادہ تیز ہے،
تو پتہ چلے گا کہ یہ تلوار جو ہے یہ کیا ہے، یہ خراب ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا، ایک تو نقص سے، عیوب سے، اور اسی طرح سے کمال میں نقص، اور تیسری چیز مخلوقات سے مماثلت، ان تینوں چیزوں سے اللہ کو پاک جاننا، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ یہ ہے تسبیح کہ ہم اللہ رب العالمین کو نقص سے پاک جانے، عیوب سے پاک جانے، تمام نقائص سے پاک جانے۔ ہم اللہ رب العالمین کو نقائص اور عیوب کے ساتھ ساتھ کمال میں نقص، کمال میں صفات کاملہ جو اللہ کی ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات کاملہ میں ہم نقص سے، کمال میں نقص سے اللہ کو منزہ جانے، اور اسی طرح سے ہم اللہ رب العالمین کو مخلوقات سے مشابہت سے کیا کریں، مخلوقات سے مشابہت سے ہم اللہ رب العالمین کو پاک جانیں۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اسبح اللہ، یا ہم کہتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جب بھی ہم سبحان اللہ کہیں تو سبحان اللہ کے معنی، سبحان اللہ میں یہ معنی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ اللہ رب العالمین پاک ہے نقائص سے، یہ پہلا نقطہ ہے۔ اللہ رب العالمین پاک ہے عیوب سے، اللہ رب العالمین ہر صفت نقص، ہر صفت عیب سے منزہ ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ رب العالمین پاک ہے کس میں؟ جو صفات ہیں اللہ رب العالمین کے، ان صفات میں کمال میں نقص، اللہ میں بھی نقص اور اللہ کی صفات میں بھی نقص، دونوں سے پاک۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین مخلوق جیسا نہیں، اس سے بھی پاک ہے اللہ رب العالمین۔ تو گویا کہ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں، سبحان اللہ میں یہ تینوں معنی پائے جاتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں کہتے ہیں ہم سبحان ربی الاعلیٰ، یہاں کہتے ہیں ہم سبحان ربی العظیم۔ تو یہ سبحان کے معنی میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یعنی اللہ رب العالمین عیوب سے بھی، نقائص سے بھی پاک ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے، اللہ رب العالمین کمال میں نقص سے بھی پاک ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین مخلوقات کی مماثلت سے بھی پاک ہے۔ تو فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، اور بِحَمْدِکَ، بِحَمْدِکَ یہ با جو ہے یہ مصاحبت کے لیے ہے، بِحَمْدِکَ میں با مصاحبت کے لیے، یعنی ایسی تسبیح جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ نسبح بحمدک ونحن نسبح، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی، اور آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں بحمدک۔ تو گویا کہ یہ جو با مصاحبت کے لیے ہے، یعنی ساتھ ساتھ ہم حمد بھی کرتے ہیں، یعنی ایسی تسبیح جو تسبیح حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ یہ جملہ جو ہوگا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یہ جملہ شامل ہے اللہ رب العالمین کی نقص سے تنزیح اور کمال کے اس بات کو، یعنی اللہ رب العالمین کے حمد کے ساتھ۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ اس میں یہ جملہ جو ہے، جہاں یہ جملہ اللہ رب العالمین سے نقائص، عیوب اور نقص اور مماثلت، ان ساری چیزوں سے تنزیح کو شامل ہے، وہیں پر یہ جملہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے حمد کے کمال کا ثبوت بھی ہے، یعنی حمد کاملہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے
حمد ہے کیسی حمد؟ جو کمال ہے، جو کامل ہے. کیونکہ حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں وصف المحمود بالکمال محبتا و تعظیما. حمد کہتے ہیں محمود کی بیان کرنا، صفت بیان کرنا، محمود کی صفت بیان کرنا. محمود جس کی تعریف کی جائے اس کو محمود کہتے ہیں. محمود کی صفت بیان کرنا کمال کے ساتھ، یعنی محمود کو کمال سے متصف جاننا، یعنی یہ کہنا کہ محمود جو ہے وہ کمال والا ہے، یعنی یہ کہنا کہ محمود جو ہے وہ کمال والا ہے. اور پھر کس طور پر؟ محبت اور تعظیم کے طور پر، یعنی محبت بھی اور تعظیم بھی، محبت بھی ہو اس میں اور تعظیم بھی ہو. تو گویا کہ ہم کہیں گے حمد کہتے ہیں محمود کو جس کی تعریف کی جائے اس کو کمال سے متصف کرنے کو، یعنی وہ کمال سے متصف ہے. کس اعتبار سے؟ محبت اور تعظیم کے اعتبار سے. یعنی محبت میں وہ کامل ہے، وہ تعظیم میں کامل ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں. اور جب آدمی جو ہے صفت بیان کرتا ہے، جب آپ صفت بیان کریں دوسری بار کمال کے ساتھ، یعنی پہلے ایک بار آپ نے کر دی، دوسری بار آپ نے جو ہے کمال کے ساتھ بیان کر دی صفت محمود کی، تو اس کو جو ہے کیا ہے؟ اس کو ہم ثنا کہیں گے. گویا کہ حمد کے بعد اگر میں دوبارہ حمد کرتا ہوں، حمد کے بعد میں دوبارہ کمال سے متصف کرتا ہوں اللہ رب العالمین کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ثنا ہے. اس کی دلیل جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث صحیح میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں بانٹ دیا ہے. فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. قال تعالی، اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی الحمدللہ رب العالمین کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اثنا علی عبدی، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب آپ نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ نے فرمایا حمیدنی عبدی، اور جب آپ نے کہا اس کے بعد الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اثنا علی عبدی. گویا کہ پہلے آپ نے اللہ رب العالمین کو رب العالمین ہونے سے متصف فرمایا، پہلے آپ نے صفت ربوبیت سے اللہ رب العالمین کو متصف فرمایا جو صفت کاملہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کو آپ نے صفت رحمت سے متصف کیا، پھر آپ نے دوسری بار اللہ رب العالمین کی صفت بیان فرمائی صفت رحمت. تو صفت رحمت جو بیان فرمائی آپ نے وہ رب العالمین ہونے کے بعد بیان فرمائی. تو گویا کہ اگر حمد کے بعد پھر متصف کیا جائے کسی صفت کے ساتھ تو اس کو جو ہے ثنا کہتے ہیں. پھر آگے فرمایا وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تقدیس کے معنی تطہیر کے ہے، نسبح کے معنی تنزیح، منزہ جاننا، اور تقدیس کے معنی پاک جاننا. نقدس ونقدس، اور ہم پاک جانتے ہیں. یہ تنزیح کے علاوہ ہے. تنزیح تبریہ اور تخلیہ ہے، تنزیح تبریہ اور تخلیہ ہے. تنزیح تبریہ اور تخلیہ، تبریہ برات سے اور تخلیہ یہ خلا یخلو سے. گویا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو
جب تسبیح کی تو آپ نے تبریہ کیا، آپ نے برات کی، یعنی آپ نے کہا کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں، اللہ کے بغیر کوئی بھی اس صفت کا حقدار نہیں، اللہ کے بغیر کوئی بھی اس کا حقدار نہیں، تو آپ نے اللہ کے ما سوا سے برات کی، آپ اللہ کے ما سوا سے خالی ہو گئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے کمال سے، کسی اور کی عظمت سے آپ خالی ہو گئے، آپ نے اللہ رب العالمین ہی کے لیے صرف تنزیہ کی، اور تطہیر جو ہے، تطہیر اس سے مزید زائد ہے، تطہیر اس سے آگے ہے، اس سے بڑھ کر ہے، گویا کی تسبیح بھی اور تقدیس بھی۔ اسی لیے ہم دعائے افتتاح میں کہتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ دور کر میرے درمیان اور میری غلطیوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ آپ نے دور کیا مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اللہم نقنی من خطایایا، اے اللہ مجھے پاک کر میری غلطیوں سے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسلنی من خطایایا، اے اللہ مجھ کو دھو میری غلطیوں سے، اللہم اغسلنی من خطایایا، اے اللہ مجھ کو دھو میری غلطیوں سے پانی کے ذریعے سے، والثلج اور برف کے ذریعے سے، والبرد اور اولوں کے ذریعے سے۔ تو پہلے اس دعا کے اندر کیا ہے؟ المباعدہ، طلب المباعدہ، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، الہی میرے اور میری غلطیوں کے درمیان دوری کر، کما باعدت بین المشرق والمغرب، کتنی دوری؟ جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ دوسرا ہے طلب التنقیہ، صفائی کی طلب، اللہم نقنی من خطایا، الہی میری غلطیوں سے مجھ کو دھو ڈال، میری غلطیوں سے مجھ کو صاف فرما، یعنی میری غلطیوں سے مجھ کو خالی کر دے، پہلے دور کر، دور کرنے کے بعد مجھ کو خالی کر۔ اور تیسرا جو ہے وہ طلب الغسل ہے، یعنی خالی کرنے کے بعد اب مجھ کو دھو دے، تاکہ کلی طور میری غلطیوں کا سارا جو ہے اثر ختم ہو جائے۔ تو انسان اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کی تنزیہ، اللہ رب العالمین کی تطہیر سے علی الاطلاق کیا کرتا ہے؟ برات کا اعلان کرتا ہے، یہ جمع کرتا ہے انسان، یعنی اللہ رب العالمین کی تنزیہ اور اللہ رب العالمین کی تطہیر کو جمع کرتا ہے اس دعا کے اندر۔ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد، گویا کہ کلی طور میرے گناہوں سے مجھ کو پاک اور صاف کر دے، کلی طور۔ پہلے فرمایا دور کر، اس کے بعد فرمایا کہ ان کو صاف کر، تیسری مرتبہ فرمایا کہ ان کو دھو ڈال۔ دھونا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آخری حد ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں تبریہ اور تخلیہ کے بعد جو ہے دوسرا مرتبہ جو آتا ہے وہ آتا ہے تحلیہ کا۔ تبریہ تخلیہ کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے تحلیہ کا، یعنی پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ براءت کرے کلی طور، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، ساری چیزوں سے کلی طور براءت کرے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تحلیہ ہے۔ اب کیا کرے؟ اب توحید کو اپنائے، اب سنتوں کو اپنائے، اب دین کو اپنائے، پہلے بے دینی سے برگشتہ ہو جائے، پہلے بے دینی سے ایک دم کلی طور الگ ہو جائے۔ الگ ہونے کے بعد اب چونکہ یہ خالی ہو گیا، خالی ہونے کے بعد اب کیا کرے گا؟ اب یہ پہنے گا، اب یہ اپنائے گا ان چیزوں کو، تو یہ کیا ہے؟ ثمر آور ہوگا۔ ایسا ایمان ثمر آور ہوگا کہ پہلے آدمی شرک کو کلی طور چھوڑ دے، ایسا ایمان ثمر آور ہوگا کہ پہلے کفر کو آدمی کلی طور چھوڑ دے۔ انسان جو ہے کیا کرے؟ ثمر آور تب ہوگا سنت، جب پہلے کلی طور بدعات سے برگشتگی اختیار کرے آدمی،
جب خرافات کو چھوڑے، جب آدمی رسم و رواج کو چھوڑے تو اس کے بعد جو ہے کیا ہے، سنتوں کو اپنانے میں مزہ آئے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ پہلے جب تک کیا ہے برات نہیں کریں گے تب تک تحلیہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے آتا ہے کہ ایمان جو ہے یہ زبان سے نہیں ہے، یہ دل سے نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ ہے کہ جو دل میں تصدیق ہو اور پھر اعمال اس کی تصدیق کرتے ہوں۔ وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالُ، تو گویا کہ وَنُقَدِّسُ لَكَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو گویا کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ یہ لام جو ہے یہاں پر لکا، لکا میں یہ اختصاص کا لام ہے، گویا کہ یہاں پر اخلاص کا فائدہ نکلتا ہے۔ لک، لک جیسے آپ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اسی طرح سے آپ کہتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ یہ للہ کیا ہے؟ یہ اخلاص کا لام ہے، یہ لام اخلاص ہے، یہ لام اختصاص ہے، اور یہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ یہ اخلاص کا فائدہ دیتا ہے۔ یہاں آپ کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، لربک میں جو لام ہے یہ لام اختصاص ہے، یعنی اس میں اخلاص کا فائدہ نکلتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں نے یہاں پہ کہا نحن نسبح بحمدک، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کو ہم مقدس جانتے ہیں، ہم آپ کو پاک جانتے ہیں، لک تیرے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیا۔ جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔